کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات کوشش کرتے ہیں کہ قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ نبین اور بالخصوص 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے حسب معمول پہلے کچھ اچھی ہم نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو ہم بھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، آپ بھی حسب حال جو آپ سے اچھی نیتیں بن پڑیں تو اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو بیان کیا جائے گا عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ بھی نیت بڑھا لیتے ہیں کہ جو بھی روحانی علاج بیان کیے جائیں گے تو جب میں ان روحانی علاج پر عمل کروں گا، اوراد و وظائف پڑھوں گا، تو ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے ان اوراد و وظائف کو پڑھوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی حسب حال کچھ اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جو بیان کروں گا خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور آخر میں یہ بھی نیت بڑھا لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں نا کہ قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک و جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، لیکن آپ کے کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ روحانی علاج ابتدا میں انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ روحانی علاج ایسے جو ہر گھر میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، ابتدا انشاءاللہ عز و جل کسی نہ کسی ایک خاص بیماری کا ابتدا روحانی علاج بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑھتے ہیں کچھ روحانی علاج کی جانب ابتداء، پھر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آج کل چونکہ بلڈ پریشر یہ مرض کافی عام ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے نا، تو طبیعت غیر ہونے لگ جاتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی روحانی علاج ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں، گھر میں اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا ہو کہ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس وقت یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، یا کوئی دوسرا پڑھ کر ان پر دم کر دیں تاکہ ان کا یہ نارمل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے تو کچھ نہ کچھ بندے کو علامات ہوتی ہیں، اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بلڈ پریشر میرا ہائی ہو چکا ہے۔ تو یا مؤمنو
یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. یا مؤمنو، یا مؤمنو، صحیح. تو 115 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں. یہ پی لیں، صحیح. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بلڈ پریشر نارمل رینج میں آ جائے گا. وضو کرنا بھی اس میں بہت زیادہ اس میں فائدہ مند ہے کہ یہ مطلب تحقیقات سے ہمیں اس طرح کی معلومات اور اس طرح کے مطلب کہ ریسرچز وغیرہ پہنچی ہیں کہ جس کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے اس کو دن میں 5 مرتبہ وضو کروایا جاتا ہے. اچھا. تو 5 مرتبہ خیر جو مسلمان ہے وہ تو ہے ہی سعادت مند کہ اس کو نماز سے پہلے وضو کرنا ہی ہوتا ہے لازمی، تو وہ نماز ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ غیر مسلم کے اوپر ریسرچز کی گئی کہ ان کو مسلمانوں کے انداز میں وضو وغیرہ کروائے گئے اور جب ان کا بی پی چیک کیا گیا تو وہ نارمل. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ وضو کرنے کی برکت ہے. یہ وضو تو کی اچھی نیت کے ساتھ وضو بنانے کی نیت فرما لیں، اچھی نیت کے ساتھ وضو بنائیں، ضمناً یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی. تو آپ نے 2 وظیفے ارشاد فرمائے، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. اچھا، کبھی بلڈ پریشر میں طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ کچھ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کچھ بولنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ اگر لو ہے تو بالکل نڈھال ہو رہی ہوتی ہے طبیعت، تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا پڑھ کر ان پر دم کر دیں. جی، اور یا سلامو دوسرا کوئی دم کر کے اس پہ دم پڑھ کے دم کر دے اس کے اوپر. جی. اور یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ایسے مریض کو پلا دیں. اور وضو والا عمل ماشاءاللہ بہت آپ نے بہترین ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے روحانی علاج تو آپ کو بتا دیے گئے، دیسی علاج بھی اس کے کچھ ہیں. وہ آپ ایسا کیجیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا رسالہ بیمار عابد، اس میں بلڈ پریشر کے 2 دیسی علاج لکھے ہوئے ہیں، بہت شاندار، بہت ماشاءاللہ. اس میں اور مزید بہت سارے روحانی علاج آپ کو ملیں گے. بیمار عابد یہ رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ اس کو طلب فرما سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کے رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ آپ نکال سکتے ہیں. تو اس کا آپ مطالعہ فرمائیے انشاءاللہ عز و جل. بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بھی الحمدللہ عز و جل اس میں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. میں بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر رات کو نیند نہ آتی ہو کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ رات کو نیند نہ آتی ہو تو کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ بالکل آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں. اگلی کال تو دے دیجیے. احمد میرا نام ہے، میری والدہ کا نام سردار مری ہے. میں بیماری میں مبتلا رہتا ہوں، میری اولاد بھی نہیں ہے. جی افتخار بھائی، آپ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد عرفان، والدہ کا نام سرینا. میرا مسئلہ ہے کہ میرا کاروبار مکمل طور پر ختم ہو گیا، برائے کرم استخارہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائیں. عرفان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمت رکھیں. باقی استخارہ بھی آپ کا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں. استخارے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا حل بھی دیں گے، روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو اس کا نعم البدل مل جائے. اگلی کال چلا دیجیے. محمد عمران اطاری، والدہ کا نام شمیم اختر. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام میڈیکل اسٹور کا ہے نا جی، اور میں اپنا کام تبدیل کرنا چاہتا ہوں. اس میں مجھے سکون نہیں ملتا اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ کام تبدیل کرنا بہتر رہے گا. کام تبدیل کرنا یہ بہتر ہے یا نہیں، یہ تو اپنا رضوان نام آپ نے بتایا. رضوان بھائی استخارے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا. استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں. آئیے کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ رات کو نیند نہیں آتی، بے چینی سی رہتی ہے، اضطراب کی سی کیفیت رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو قلبی سکون عطا فرمائے، ذہنی سکون عطا فرمائے. جن کو رات کو نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی 30ویں پارے میں سورۃ النبا ہے، اس کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا نومکم سباتا. رات کو سونے سے پہلے جب آپ سونے کے لیے لیٹیں اور اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو اس آیت کا آپ ورد شروع کر دیجئے. با آسانی انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیند آنا
شروع ہو جائے گی اور آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کرنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ تو ہوئے دو روحانی علاج۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ کے علاقے میں قریبی تعویذات اطاریہ کا بستہ موجود ہو تو تعویذات اطاریہ کے بستے سے اس کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے۔ جن کو رات کو نیند نہیں آتی ہو تو تکیے میں رکھنے کا اس کا ایک تعویذ دیا جاتا ہے، آپ وہ تعویذ حاصل کر لیجئے اور استعمال کیجئے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بآسانی نیند آ جائے گی۔ اور درود پاک پڑھتے رہیے اور مدینے کے تصور جماتے ہوئے یاد مدینہ میں گم ہو جائیے اور مدینے کی یادوں میں سو جائیے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی طرف۔ استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ افتخار بھائی کی ابتداءً قول تھی، انہوں نے کہا کہ بیماری میں مبتلا رہتا ہوں۔ افتخار بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مسائل حل فرمائے، بیماری کا بھی تذکرہ فرمایا اور بے اولادی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی معاملات نہیں آ رہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صاحب اولاد فرما دے۔ اور قدرتی آزمائش کے معاملات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں افتخار بھائی، تو سب سے پہلے آپ کی بیماری دور ہو جائے اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آسان سا روحانی علاج ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بیمار اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل جلد اس کو صحت حاصل ہو جائے۔ بالفرض اگر جیسے کبھی ایسا ہو کہ وظیفہ شروع کیا اور جماعت کا وقت ہو گیا، اب مثال کے طور پر 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، 25 مرتبہ پڑھی تھی یا 30 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اب جماعت کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب کیا یہ تعداد بعد کو پوری کر سکتے ہیں نماز فجر کے بعد؟ سب سے بڑا وظیفہ تو ہے ہی نماز نا جی۔ اب یہ تو مطلب کہ نماز کو ہی فوقیت حاصل ہے، اور وہ بھی بعد جماعت نماز کو، تو ٹھیک ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور بھی اوراد و وظائف جو اس دوران کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہے یہ طریقہ کار کہ اب جب جماعت قائم ہو گئی تو جماعت میں شامل ہو جائیں اور بعد میں اس کا عدد پورا کر لیں۔ ہاں، جماعت کو فوقیت دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر پتہ چلے کہ وہ مدنی چینل پر بتایا گیا تھا کہ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا بتایا گیا تھا، اب بھلے جماعت کھڑی ہو گئی لیکن میں نے یہ وظیفہ پورا کرنا ہے۔ تو اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں، پھر بعد میں یہ تعداد پوری کر لیں۔ تو افتخار بھائی کو ان کی بیماری کا علاج عرض کر دیا، اور بے اولادی کے حوالے سے آپ دونوں میاں بیوی کو یہ عمل کرنا ہے کہ یا اولو یہ روزانہ کسی بھی وقت 41 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور اس کی مدت علاج ہے 40 دن۔ 40 دن۔ اچھا، جیسے انہوں نے کہا کہ بیماری میں بھی مبتلا ہیں، ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں؟ جی ظاہر ہے، وہ تو اس کا تو کوئی منع ہی نہیں ہے، کوئی منع تو نہیں ہے نا، نہیں، اس سے اس کا کوئی۔ اچھا، اس کے بعد وہ اپنی جگہ کریں، یہ اپنی جگہ کریں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ عرفان بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار ان کا بیچاروں کا ختم ہو گیا ہے، استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملات ہیں، اس کا نعم البدل مل جائے، اس کا کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے، کیا معاملات آ رہے ہیں؟ جی، عرفان بھائی کے حوالے سے استخارہ کیا؟ عرفان بھائی آپ کے حوالے سے کوئی عملیات بندش کے معاملات تو نہیں آئے، تو اس حوالے سے آپ مطمئن رہیں۔ عموماً جس کے ساتھ اس طرح کے معاملات آتے ہیں اس کا اکثر لوگوں کا ذہن سب سے پہلے اسی طرف جاتا ہے کہ ہم پر کسی نے عملیات کر دی ہیں، کسی نے بندش کر دی ہے، وہ فلاں شخص ہماری دکان کے آگے سے روزانہ گزرتا ہے، وہ دکان کو دیکھتا ہوا جاتا ہے اور کچھ پڑھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے تو کیا پتا وہ خود کوئی دکاندار ہو، اور وہ اکثر ایک تعداد ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صبح اچھے اس سے ہو تاکہ ہمارے مطلب کاروبار کی بونی بھی اچھے انداز سے ہو۔ وہ تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، مختلف صورتیں اس طرح سے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو اپنی دکان کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس دن کا آغاز اچھا ہو، کاروبار اچھا چلے وغیرہ اس طرح سے۔ تو اس میں بعض اس حوالے سے اپنے اوپر وہ لے لیتے ہیں نا، یہ شاید ہماری دکان پہ کچھ پڑھائی کر کے جا رہا ہے، کچھ وہ کر کے جا رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ دوبارہ محنت کریں، کوششیں کریں، کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ عرفان بھائی آپ نے باقی وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے اپنے پاس۔ جی، کوئی عملیات بندش وغیرہ کے معاملات تو نہیں آ رہے، آپ کاروبار آپ کا چمک اٹھے اس کے لیے آپ کو میں انشاءاللہ عز و جل ایک عمل آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے
یہ سورہ واقعہ یہ تونگری لانے والی سورہ مبارکہ ہے. اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی پڑھ لیں مغرب کی نماز کے بعد. یہ روزانہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل روزگار خوب چمکے گا, خوب چمکے گا ماشاءاللہ. اور صبر کیجئے, ہمت سے کام لیجئے, ہمت نہیں ہارنا, مایوس نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالی ہی روزی دینے والا ہے. باقی سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی, نمازوں کی پابندی کیجئے. ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا اس پر عمل کیجئے. سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائیے. ایک حدیث پاک میں بیان کرتا چلوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم جس کے مال یا جان میں کوئی مصیبت آئی پھر اس نے اسے لوگوں سے چھپایا اور شکوہ شکایت نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. اتنی پیاری فضیلت ہے. اب جیسے آپ کے مال میں وقتی طور پر آزمائش آئی, مصیبت آئی, آپ کا کام ختم ہو گیا تو ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, اللہ کے کرم سے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے رضوان بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ میڈیکل کا کام کر رہے ہیں نا, یہ اپنا کام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے سکون نہیں مل پا رہا, تو اب یہ کام ان کا تبدیل کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ استخارے میں کام تبدیل کرنے میں جو بہتری کا اشارہ آیا ہے, صحیح, کون سا کام کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کام کرنا ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں, وہ ایک الگ اچھا موضوع اس کا ہے. علیحدہ سے استخارہ ہوگا, اس کا علیحدہ سے استخارہ ہوگا. چاہیں تو ایک نمبر بھی سماعت فرما لیجیے, ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت. ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر بھی سماعت فرما لیجیے 0213485811. اس نمبر پر بھی آپ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا رضوان بھائی, آپ بھی اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کالز چلا دیجیے. میرا بھائی عمر حمزہ کے سر میں بہت شدید درد ہوتی ہے, پلیز کھانا کر کے بتا دیں کہ کیا یہ بیماریاں یا اسیب کا معاملہ ہے, اور اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. بیماری ہے یا آصف کا معاملہ ہے, سر میں درد رہتا ہے. جی انشاءاللہ عز و جل. عمیر بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, اگلی کال چلا دیجیے. میرے نام امام بخش ہے, میری والدہ کا نام ہے مریم بی بی. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شادی کا کوئی رکاوٹ ہے, تقریباً 1.5 سال ہو گئے, کہیں ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, اس لیے ہم استخارہ کرانا چاہتے ہیں کہ کون سی رکاوٹ ہے, کیا مسئلہ ہے ہمارا. جی امام بخش بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, اگلی کال چلا دیجیے. میری والدہ کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے, بعض اوقات اسے اس طرح لگتا ہے کہ جس سے ان کا کوئی گلا دوبارہ, اور انہیں شوگر بھی ہے, اور اس لیے رحمۃ اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام علی ہے, استخارے کے لیے آپ سے سوال کرنا. جی جی علی میری ہمشیرہ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے, ان کا نام کرن شہزادی ہے, ان کی والدہ کا نام شہناز زرین. 10 سال سے علاج کروا رہے ہیں لیکن کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. استخارہ کر کے ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی دعا جا کیجیے, ان کا جسم نے کام کہا تھا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. خوب خدمت کیجیے اپنے والد صاحب کی, اور دعائیں بھی آپ کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل. روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے روحانی علاج کی جانب. اس دوران انشاءاللہ عز و جل استخاروں کا سلسلہ ہوگا, استخارے کیے جا رہے ہوں گے. روحانی علاج سننے کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے. روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے اور شوگر بھی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گلا دبا رہا ہے, گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائیں, اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں. اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. اگر آپ کی والدہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں تو آپ کی والدہ خود اس وظیفے پر عمل فرمائیں, نہیں تو آپ خود اگر آپ کے تلفظ درست ہیں یا گھر میں کسی کے تلفظ درست ہوں, قواعد و مخارج درست ہوں, صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہوں, تو وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں. شوگر کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. قرآن پاک کے
یہ آیت مبارکہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت مبارکہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنی والدہ کو پلائیے. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل شوگر نارمل ہو جائے گی اور طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا شوگر کا روحانی علاج، یہ جو دعا بتائی گئی آپ کو، یہ مدنی منصورہ میں لکھی ہوئی ہے. اس میں سے بھی چاہے تو آپ پڑھ کر اپنی والدہ پر آپ دم کر سکتے ہیں. پانی پہ دم کر کے آپ اپنی والدہ کو پلائیے، اللہ کے حکم سے طبیعت بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کی والدہ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ کے حکم سے ان کی گھبراہٹ، ان کی بے چینی، بے سکونی یہ ختم ہو جائے گی اور ذہنی قلبی سکون نصیب ہوگا. اور جو ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، تو ان کی یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرما لیجیے. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے. آپ اپنی والدہ کی بیماری کی کاٹ کروا لیجیے اور یہ کاٹ کا پانی بھی آپ اپنی والدہ کو پلائیے گا. اللہ کے حکم سے آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جسم بالکل کام نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالی صحت تندرستی عطا فرمائیں. روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. مدنی منصورہ میں بہت ہی پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، بہت مجرب روحانی علاج ہے، درود شفاء امراض. یہ آپ سماعت بھی فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یہ درود شفاء امراض آپ باوضو کسی سادے کاغذ پر لکھ لیجیے. لکھنے کے بعد یہ کاغذ پانی میں حل کر کے یہ پانی آپ اپنے والد صاحب کو پلائیے. اللہ کے حکم سے آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، جسم بھی کام کرنا شروع کر دے گا. اور یہ درود پاک اتنا مجرب ہے، اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اس درود پاک میں موت کے سوا ہر مرض کو یہ مفید ہے. اتنا یہ مجرب درود پاک ہے. اور درود پاک تو ویسے ہی برکتوں والا ہوتا ہے، رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ درود شفاء امراض مدنی منصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ پڑھ کر آپ والد صاحب پر دم بھی کرتے رہیے، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیے. اللہ کے حکم سے آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی طرف. استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے. ہمارے عمیر بھائی کی قول تھی کہ سر میں درد رہتا ہے. اچھا، ان کو لگتا ایسا ہے کہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ بیماری کے علامات ہیں یا کوئی آصف وغیرہ کے معاملات ہیں ان کے ساتھ، کیا سلسلہ ہے؟ جی، کوئی آصفی معاملات تو نہیں آ رہے ان کے اوپر. بیماری اور نظر کے معاملات آ رہے ہیں بچے کے اوپر نا. تو ان کے بھائی غالباً کے نمائندہ بن کر بات کر رہے تھے ان کے لیے. تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پر دم کر دیں گے. صحیح. اگر اب بھی درد باقی ہو تو دوسری دفعہ بھی یہ عمل کریں. صحیح. پھر بھی اگر درد باقی ہو تو سہبارہ تیسری مرتبہ بھی عمل کریں. انشاءاللہ 3 دفعہ یہ عمل کرنے کی برکت سے درد سر جاتا رہے. اچھا، اس کی فضیلت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے ان کا سر کا درد ختم ہو جائے گا. اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ یہ سر کا درد بہت مجرب روحانی علاج ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل. اچھا، بعض اوقات اس کے کچھ ریزن بھی ہوتے ہیں، اس کے کوئی مطلب روٹ کاز بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ بعض کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، آنکھیں اس کی کمزور ہیں. صحیح. تو وقتی طور پہ درد چلا جائے گا لیکن پھر تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آئے گا، واپس آ جائے گا درد، پھر چلا جائے گا. بعض اوقات کچھ ایسی ذہنی کمزوری، دماغی کمزوری وغیرہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ دیں، آئی سائٹ چیک کروائیں. ہو سکتا ہے آنکھیں ویک ہوں تو چشمہ لگ جاتا ہے تو پھر مطلب درد سر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سر میں تیل نہ لگانے کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے. اگر سنت کے مطابق سر میں تیل کا بھی استعمال کیا جائے تو الحمدللہ اس سے بھی کافی حد تک سر کا درد چلا جاتا ہے. تو مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس کے حوالے پر بھی غور کر لینا چاہیے. ماشاءاللہ. امام بخش بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو کیا مسئلہ ہے یا بندش ہے ان کے ساتھ؟ کوئی بندش عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. بس میں
قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اسے سماعت فرما لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ وہ یہ کہ 90 دن تک عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اس دوران ناغہ نہ ہونے پائے، اگر ناغہ ہو جائے تو پھر دوبارہ سے عمل نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ اس دوران اگر رشتہ طے ہو جاتا ہے، منگنی بھی ہو جاتی ہے، بالفرض شادی بھی ہو جاتی ہے، تو بھی یہ 90 دن اپنی مدت آپ ضرور پوری کر لیجئے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے کہ اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کوئی ایسے ان کی اولاد کے حوالے سے عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، صرف اور صرف قدرتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو ایک بہت زبردست روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کی تلاوت کی فضیلت میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہم حنفیوں کے نزدیک 14 آیات سجدہ ہیں، اور حاجت پوری ہونے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے کہ جس مقصد کے لیے ایک ہی مجلس میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے، یعنی 14 سجدے کرے، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ زبردست عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہن بھی عمل کر لیں، آپ کے بہنوئی بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اولاد نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میری امی کی 3 سال سے طبیعت خراب رہتی ہے، ان کے پتے میں پتھری ہے اور گانٹھ ہے، ان کا استخارہ کرانا ہے۔ ان کا نام افروز جہاں اور ان کی والدہ کا نام شوکت آرا ہے۔ جی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد ساجد رسول اختاری کوٹ مٹن شریف سے میں نے استخارہ کروانا ہے بھائی کا۔ میرے بھائی نا فرنیچر کی دکان لگا رہے ہیں، ان کا نام ماجد رسول ہے اور والدہ کا نام غلام رقیہ۔ استخارہ کر کے بتا دیں کیا دکان لگانا صحیح ہے یا نہیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد ریاض اختاری ہند کے شہر ہندوستان سے۔ حضرت کئی ماہ ہو چکے میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ میرا نام ریاض اور میری امی جان کا نام رحیمہ بھی ہے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے پاس پیسے آتے ہیں، میں کام کرتا ہوں مزدوری، اور میرے پاس پیسے رکتے نہیں ہیں، پیسے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ پتہ بھی نہیں چلتا پیسے ختم ہو جاتے، کیا مجھے بتا دے۔ پیسے نہیں رکتے، آمدنی میں برکت نہیں ہوتی، اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام رانا زین ہے، والدہ کا نام فریدہ ظفر ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کاروبار میں میں پراپرٹی کا کام شروع کیا ہے، اس میں نا کافی مجھے نا مسئلے آتے ہیں، میرے کام میں نا رکاوٹیں بہت آتی ہیں۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا یا کیا مسئلہ ہے؟ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام وسیم عمر ہے، والدہ کا نام ارشاد بیگم۔ میرا استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیا، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ اس دوران انشاءاللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے جائیں گے، پھر بڑھیں گے استخاروں کے جوابات کی طرف۔ ابتداءً ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے، کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چل پاتا۔ تو یہ اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ساتھ ہو، اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ اکثر کو یہ شکایت رہتی ہے کہ پیسہ رکتا نہیں ہے، جیب خالی رہتی ہے۔ تو آج روحانی علاج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے کہ آمدنی میں بھی آپ کی برکت رہے گی اور پیسہ بھی آپ کا رکا رہے گا۔ بہت ہی الحمدللہ مجرب روحانی علاج ہے، بہت آسان یہ روحانی علاج ہے۔ آپ سماعت فرما لیجیے اس کو۔ مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ جائز لین دین کے وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے
تو آپ کی آمدنی میں برکت رہے گی، خوب برکت رہے گی۔ جائز لین دین کے وقت جب بھی آپ کسی کو کچھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیں، جب کسی سے آپ پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آمدنی میں برکت رہے گی۔ اس کے علاوہ رزق میں برکت کا، آمدنی میں برکت کا، پیسہ رکا رہے، آپ کے رزق حلال میں خوب برکت رہے، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ استغفار کی کثرت کیجیے، کم از کم روزانہ 70 بار استغفار کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ کتنا پیارا عمل ہے، کتنا پیارا یہ وظیفہ ہے استغفار۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، مغفرت چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی اور ضمناً یہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ باقی رزق میں برکت کا، آمدنی میں برکت کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے روحانی علاج، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، اللہ کے کرم سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور یہاں یہ بھی آپ کو میں مدنی مشورہ دیتا چلوں کہ آپ کوشش کیجئے کہ اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے، کہ صدقہ یہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے مال کا، اپنی جان کا بھی صدقہ نکالتے، حسب توفیق اللہ کی راہ میں جو بھی دے دیا جائے اچھی نیت کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ تھے چند ایک وظائف، چند ایک روحانی علاج رزق میں برکت کے حوالے سے، آمدنی میں برکت کے حوالے سے، اور پیسے جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پیسہ رکتا نہیں ہے، پیسہ بھی انشاءاللہ عز و جل رکا رہے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، دوسری قول تھی کہ امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج، تو دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ وظیفہ اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دینی امتحان میں ہمیں کامیابی نصیب ہو، سرخروئی نصیب ہو اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں، تو یہ وظیفہ امتحان میں کامیابی کا اس رسالے میں لکھا ہوا ہے۔ دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے کہ دینی مدرسے کا طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے 5 نمازوں کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص 16 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل اسے امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یہ عمل اپنے وطن میں یا بیرون ملک جائز ملازمت کے حصول کی خاطر انٹرویو میں کامیابی کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل کارآمد رہے گا۔ تو ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 16 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیجئے، اللہ کے حکم سے آپ کو دینی امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، ان کی والدہ کے پتے میں پتھری، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ والدہ کے ساتھ جی والدہ کے اوپر بیماری کے معاملات آ رہے ہیں، روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ زردے کے جو ہے تو روشنائی سے لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر، یعنی اس کاغذ کو پانی میں گھول لیجئے اور اس کو والدہ کو پلائیے اور تا حصول شفا اس کو پلاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل پتے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اور اگر کسی کو مثانے میں پتھری ہو، وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے کہ عمل پتے اور مثانے دونوں کی پتھری کو ختم کرنے کے لیے عمل ہے یہ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرما لیجیے، والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے، اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور الحمدللہ اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں بیان بھی کی جاتی ہیں اور سنی بھی ہوں گی، آپ نے مدنی چینل پر بھی بیان کی جاتی رہتی ہیں۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں بھی اسی سلسلے میں بیان کی گئی ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، گردے میں پتھری تھی، پتے میں پتھری تھی، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے تو اللہ کے حکم سے پتے کی پتھری نکل گئی، گردے کی پتھری نکل گئی۔ تو بات ہوتی ہے ساری اعتقاد کی
جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا یقین جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل وہ فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو صدقے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ تعویذات اطاریہ استعمال کیجیے، اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، ان کے بھائی جو ہے فرنیچر کی دکان لگانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے لگا سکتے ہیں؟ بہتری کا اشارہ آیا ہے، فرنیچر کا کام کرنا تو بہتر آ رہا ہے۔ اچھا، اب کس شہر میں اور کس علاقے میں، کس دکان پہ، کس مارکیٹ میں کام کریں گے، اس کے لیے علیحدہ سے استخارہ کروا لیں، وہ لوکیشن ان کے بھائی کے لیے سیوٹیبل ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ کام ان کے حق میں ویسے بہتر ہے فرنیچر کا۔ اب باقی دکان کہاں کھولنی ہے، کس علاقے میں کھولنی ہے، کس شہر میں کھولنی ہے، تو اس کا علیحدہ سے استخارہ ان کو کروانا پڑے گا۔ وہ جگہ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں، ان کے کاروبار چلنے کے حوالے سے وہ مطلب ان کے لیے موافق ہے یا نہیں، اس حوالے سے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، ریاض بھائی کی قول تھی کئی ماہ سے ان کا کاروبار نہیں چل رہا تھا۔ جی، کوئی عملیات بندش وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو ریاض بھائی آپ روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اول آخر درود شریف کے ساتھ 550 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ، انشاءاللہ عز و جل کاروبار چل پڑے گا۔ 41 دن تک یہ آپ عمل جاری رکھیے گا انشاءاللہ۔ باقی فرائض کی پابندی بھی ضرور کیجیے گا۔ اولاً وظیفہ یہی ہے، نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، پھر ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں آپ شامل کر لیجیے، یا رزاقو والا جو عمل آپ کو بتایا گیا، اللہ کے حکم سے خوب برکتیں۔ وظیفے کا تعلق بھی نماز سے ہی ہے کہ سنتوں اور فرض کے درمیان فجر کی اس دوران یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا۔ اور فجر کا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت دعائیں کی جا رہی ہوں، الحمدللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ زین بھائی کی قول تھی، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ملتا جلتا مسئلہ تھا کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کیا کسی نے جادو کروا دیا ان پر؟ فرمائے پراپرٹی کا کام ہے تو ان کے کام میں رکاوٹیں۔ اچھا، تو کیا جادو کی وجہ سے ہی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں؟ جادو کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت یعنی کہ یوں سمجھیں کہ شاذ و نادر اس طرح کا شاذ و نادر ہے، کوئی لاکھ میں سے کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہوگا نا، کہ جس پر عملیات کی اور کوئی بندش یا جادو وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے کاروبار میں۔ اچھا، بقول آپ کے کہ لاکھوں میں ایک آدھ ایسا ہوتا ہو، لیکن یہاں اکثر تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے آتے ہیں مریض وغیرہ اپنے مسائل لے کر، ان میں تو اکثر ان کے ساتھ یہ دیکھنے میں آتا ہے جن کو یہ شکایت رہتی ہے۔ اب وہ جو جس کو نزلہ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے ہم پر عملیات کروا دی کسی نے، جو ہمیں نزلہ ہو گیا ہے، سر میں درد ہو گیا، کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے جو سر میں درد ہو گیا ہے، تو یہ مطلب کہ چل پڑا ہے اس طرح سے معاملہ۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی اپنے سفر کو معمول بنائیے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کیجیے، سنت و بڑے اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ سبحان دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، استخارے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے اجتماع کے اختتام پر لگنے والے تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات اطاریہ فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس سے بھی آپ بالکل استفادہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بذریعہ پوسٹ تعویذات اطاریہ آپ تک پہنچا بھی دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارے کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، عافیت والی، صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، دکھ درد بیان کیے، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اللہ
جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کا کہا ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین، ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،